اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضرین مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ محرم کی آمد ہے. آج 29 ذی الحجہ ہو گئی. لازمی کہ جو ہمارے پاس میتھڈ ہے کیلکولیشن کا، اس سے امید یہی ہے کہ یہ ماہ ذی الحجہ 30 دن کا ہوگا، لیکن بہرحال چاند کا اعلان ہمیشہ اس کے رویت کے اعتبار کے بعد کیا جاتا ہے، تو بہرحال وقت تک اطلاع پہنچا دی جائے گی. لیکن لازمی ہے کہ یہ ماہ عزاداری آ چکا ہے اور ہم اس کے لیے آمادہ ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم صحیح طور پر آل محمد کی دعا کو حاصل کر سکیں. محرم کیا ہے، اس میں ہمارے وظائف کیا ہیں، عزاداری کیا ہے اور افادیت عزاداری کیا ہے، اس موضوع پہ چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. تو عزاداری کے لیے جو ہمارے علماء نے معصومین کے فرامین کی روشنی میں جو جملہ بیان کیا بہت ہی مؤثر اور ہمارے لیے ایک پیغام ہے. وہ کیا ہے کہ عزاداری امام حسین افضل القربات، یعنی اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. کیا ہے یہ؟ تو اللہ سے تقرب جس چیز سے حاصل کیا جاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں. تو لازمی عزاداری ایک عبادت ہے، اور جب بھی کوئی عبادت کی جاتی ہے تو اس کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے، اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں. اگر ان آداب کو بجا نہ لایا جائے تو لازمی وہ عبادت مکمل نہیں ہوگی، کبھی باطل ہو جاتی ہے، کبھی ثواب میں اضافے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح عزاداری کے بھی ارکان ہیں، عزاداری کے بھی آداب ہیں. ان آداب کو سمجھنا، ان کو بجا لانا ہمارا ایک وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے جس کو ہمیں پورا کرنا. تو وہ چند چیزیں، لیکن سب سے پہلی چیز کہ عزاداری امام حسین کے سلسلے میں جو اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کرتے ہیں یہ قرآن میں کہاں ہے. تو لازمی میں نے یہ دیکھا کہ اصل میں عزاداری امام حسین اور اس کے تمام طریقے یہ سنت معصومین ہے، اور معصومین خود بولتا ہوا قرآن ہے. تو لازمی کہ جو عمل وہ انجام دے رہے ہیں تو ان کا عمل ہمارے لیے خود حجت ہے. وہ آپ خود، لیکن پھر بھی تسکین قلب کے لیے اگر ہمارے پاس آیتیں ہوں کہ جو عزاداری کی طرف ہمیں رجحان دلاتی ہوں تو وہ خود بخود اپنے آپ ایک دلیل اور حجت بن جاتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ میں نے عرض کیا کہ افضل القربات ہے، یعنی اس میں انسان کو اللہ کی طرف مائل کیا جاتا ہے. عزاداری کیا ہے؟ اللہ کی طرف رغبت. دلیل توحید یا دلیل حقانیت دین کس طرح سے ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت سے ذرائع ہیں. اگر ابھی یہ زمانہ گزرا، ابھی آپ نے عید مباہلہ کو روزگار کیا، عید مباہلہ منائی، تو عید مباہلہ میں جو نصارہ نجران آئے تھے ان نصارہ نجران نے کس بنا پر یہ کہا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ جو آیا تھا ابو حارثہ ان کا چیف نجران کے تمام ڈیلیگیشن کا،
اس نے کیا کہا کہ اگر رسول خدا کو ذرا سا شک ہوتا اپنی نبوت میں اور ہماری جو ہے وہ بد دعا کا خطرہ ہوتا تو کبھی اپنے قریب ترین لوگوں کو لے کر نہ آتے. انہیں پورا اطمینان اور یقین ہے کہ وہ اللہ کے فرستادہ ہیں، اسی لیے اس معرض مباہلہ میں کہ جہاں ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کریں گے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو لے کر آئیں، یعنی محل قربانی پر انہیں لے آئے. تو لازمی ہے اگر رسول خدا اپنے جو ہے وہ اہل و عیال کو محل قربانی پر لے آئیں، اس سے نصارہ یہ سمجھ جائیں کہ رسول حق پر ہیں. اگر حسین کربلا میں خود جو ہے اپنی شہادت کو پیش کر دیں، آج تک مسلمان کی سمجھ میں نہ آئے کہ کربلا کیا ہے. یہ سب سے بڑی توحید کی دلیل ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا اور کیا ہے. ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری. یہ سجدہ شبیری ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام باقی. اگر امام حسین کربلا کے میدان میں اپنی قربانی کو پیش نہ کرتے تو یقینی طور پر اسلام نہ بچتا. تو لازمی ہے کہ جہاں اسلام بچا اس کی یاد کو منانا ہماری ذمہ داری. تو یہ ایک پیغام ہے یہ کہ خود یہ دلیل ہے کہ امام کی قربانی، امام کا یہ راہ حق کے اندر اپنے گلے کو کٹا دینا، اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی تاکہ اسلام. اس کے بعد دوسری میں نے عرض کیا کہ اگر محرم نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ خود سورہ جو ہے حشر کی 19 آیت ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ہم الفاسقون. کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے. وعلیکم السلام. انہوں نے خدا کو نہیں بھلایا ہے بلکہ اللہ نے انہیں بھلا دیا. اللہ انہیں یاد نہیں کرتا، اللہ کی توجہ ان کی طرف نہیں. جو بھی اس کے کئی سارے رخ اور پہلو ہیں، اور یہی لوگ فاسق ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو بھول جانا انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے. اللہ پھر اس کی طرف التفات نظر نہیں کرتا. تو ماہ محرم کیا ہے؟ افضل القربات ہے، اللہ کی طرف لے جانے کا مہینہ ہے. تو وہاں پر قربانی امام حسین کس کی یاد دلاتی ہے؟ قربانی امام حسین توحید کی یاد دلاتی ہے، وحدانیت خدا کی اس بات کی دلیل. جب یہ ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان عزاداری منائے گا تو اسے کبھی بھی خالق کائنات کے وجود پہ شک نہیں ہوگا. وہ خدا کو کبھی بھولے گا نہیں. اگر خدا کو نہیں بھولے گا تو خدا بھی اسے نہیں بھولے گا. جیسے خدا نہیں بھولتا اسی کے لیے کامیابیاں انتظار کرتی رہتی ہیں. تو یہ ایک پیغام ہے. اب دوسرا دلیل یہ ایک آیت، دوسری آیت اس سلسلے میں جو قرآن مجید نے پیش کی ہے وہ آیت من یعظم شعائر اللہ فإنہ من تقوی القلوب، کہ جو انسان اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتے ہیں بس یہی تقوی قلب کی علامت ہے. اب لازمی کی نشانی، ابھی یہ سنی عالم نے لکھا کہ نشانی شعائر اللہ جو ہیں وہ صرف صفا و مروہ نہیں ہے کہ جس کے بیچ میں ہاجرہ پیاسے اسماعیل کے لیے دوڑی تھی. اگر پیاسے اسماعیل کی یاد جو ہے وہ شاعر اللہ ہو سکتی ہے تو کربلا کے پیاسوں کی یاد شاعر اللہ کیوں نہیں ہے؟ جہاں پر اسماعیل کی پیاس بجھ گئی اگر وہ شاعر اللہ ہے تو لازمی ہے کہ جہاں پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے ان کی یاد شاعر اللہ کیوں نہیں ہے؟ یہ حسن عالم. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی نشانی. اللہ کی نشانیاں کہاں ہیں کہ جہاں اللہ والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا ہے. تو یہ خود ایک دلیل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دیکھے کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا، وہی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان ان تمام آیتوں کے ذریعے کربلا کی حقانیت اور عزاداری کی عظمت کو سمجھ سکتا ہے. اس کے بہت سی آیتیں میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ کیونکہ چاہتا ہوں کہ تیزی سے ان تمام چند نکات کو جو عزاداری کے سلسلے میں ہیں وہ آپ کی خدمت عرض کروں. میں نے 2-3 مجالس میں جو گزشتہ ہوئیں اس میں عرض کیا کہ یہ خود عبادت ہے، اس کا ایک خاص سٹرکچر ہے. اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ مجلس میں اگر آتے ہیں کیونکہ عبادت ہے ایک نیت سے آنا ہے. اس کے جو سب سے پہلی گفتگو تھی وہ کیا تھی کہ ہمیں حصول علم کی نیت سے آنا ہے. وہ میں نے تمام اس کے لیے
دلیلوں کے ساتھ آپ خدمت میں عرض کر دیا، اب وہ دہرانے کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال جن کو ملا تبرک خوش نصیب ہے، جن کو نہیں ملا انشاءاللہ ان کے دعا کرتے ہیں پھر کبھی ملے، لیکن یہ ایک اہم ہے، یہ ایک اہم چیز ہے کہ آپ کے لیے آنے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ آئیں تو وہ کس نیت سے آئیں؟ حصول علم کی نیت سے آئیں۔ تو یہ ایک سب۔ دوسری بات اس کے اندر کیا ہے، دوسرا جو میں نے نقطہ عرض کیا تھا عزاداری کے سلسلے میں، وہ کیا تھا؟ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اجر رسالت کی ادائیگی کی نیت سے آئیں، کیونکہ محبت قربا، آل محمد کی محبت جو ہے وہ فریضہ ہے۔ اس فریضے کا ادائیگی کا کیا ہے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی خوشی میں خوش، اس کے غم میں غمگین ہے۔ تو لازمی اگر ہم عید جو ہے وہ قدیر یا مباہلہ یا فطر اس نیت سے مناتے ہیں کہ آل محمد کی یاد ہے، تو یقینی طور پر محرم میں غمگین ہونا بھی اسی کا دوسرا پہلو ہے نا۔ تو یہ دوسرے کہ اجر رسالت ادا کرنے کی نیت سے ہیں۔ اب اس کے بعد کی منزل کے جب ہم یہاں آتے ہیں تو حصول علم جب ہم کرتے ہیں تو اس کا نتیجے کیا کیا میسر آتے ہیں۔ تو اب یہاں چند نکات صرف کہ اس میں یہ عزاداری امام حسین ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، ان پیغامات کو آپ خدمت میں مختصر عرض کرنا ہے کہ اس عزاداری کے پیغامات ہمارے لیے کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ اگر ہم عزاداری، سب سے پہلے ایک روایت سن لیجیے تاکہ یہ روایت سے ہمیں اور اندازہ ہو جائے کہ اس میں عزاداری کے جو ہے وہ مقاصد کیا ہیں۔ تو ایک یہ روایت ہے جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، محمد وآل محمد، ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو عزاداری میں شرکت کرتے ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں زید سہام نے روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے جعفر ابن عثمان وہاں پر آئے، اور آنے کے بعد امام کے پاس بیٹھ گئے۔ امام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم امام حسین کے بارے میں شعر کہتے ہو۔ تو جعفر ابن عثمان نے کہا کہ ہاں مولا میں شعر کہتا ہوں۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، تو اگر شعر کہتے ہو تو شعر سناؤ، امام کی مدح میں جو تم نے امام حسین کی مدح میں شعر کہیں وہ ہمیں سناؤ۔ تو جعفر شعر سنانے لگے۔ اب لازمی کہ جب امام حسین کے بارے میں شعر کہہ جائیں گے تو وہ مرثیہ ہے، کربلا کا تذکرہ ہے، تو ان اشعار کو سن کر امام حسین کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام رونے لگے۔ لازمی کہ مصیبت امام ہے، معرفت امام اس بات کی۔ تو اس کے بعد جب یہ چہرے پہ امام کے اشک جاری ہو گئے، جب جعفر نے یہ تمام اشعار سنا دیے، اب امام نے کہا جعفر سے کہ جعفر تم نے جو شعر سنائے بخدا ان کو سننے کے لیے ملائکہ مقرب خدا یہاں موجود تھے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ مجلس میں ملائکہ شرکت کرتے ہیں، یہ ہماری طرف سے نہیں کہتے، یہ کس سے کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب مجلس میں آنا سنت ملائکہ ہے، یہاں ایسے ویسے نہیں آتے، یہاں اللہ کے مقرب لوگ آیا کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر یہ ملائکہ ہے، اور نہ صرف انہوں نے سنا نہیں بلکہ انہوں نے بھی تمہارے اشعار سن کے گریہ کیا، انہوں نے بھی تمہارے اشعار سن کر گریہ کیا جعفر، اور اس کلام کو سنا اور وہ بھی روئے۔ اور اب امام نے ایک جملہ کیا ہے، کیا کہا ہے کہ جو کوئی امام حسین سے جو ہے وہ محبت کرتے ہوئے ان کے جو ہے وہ شہادت کے واقعات کو سنے گا یا سنائے گا، روئے گا یا رلائے گا، جنت اس پر واجب ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس روایت کو اگر یہاں تک اگر آپ سمجھ گئے تو کیا ہے کہ محرم اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان جنت تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ اور آگے اضافہ کیا، لازمی جنت میں وہی جا سکتا ہے کہ جس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو پھر یہ اگلا جملہ کہا کہ امام نے پھر آگے فرمایا کہ واجب کر دیا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے جو شخص امام حسین کا ذکر کرے اور ذکر کر کے روئے یا رلائے تو اس کی وجہ سے کیا اس سے افادیت حاصل ہوتی ہے کہ خدا اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف۔ ایسی بہت سی، تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ اب اس کے بہت سے الگ الگ پہلو ہیں۔ لازمی ہے گناہ کا مفہوم ہی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اور میں نے عرض کیا قرب الہی کا مفہوم ہی یہ ہے کہ انسان فرمان بردار خدا ہو۔
یہ دونوں میں جو ایک خاص لنک ہے، اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ فرق ہے کہ یہ خود جو تمام مجالس آپ سنتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اصلاح کی جائے، انسان کو راہ حق بتائی جائے، صحیح لوگوں کی محبت اس کے دل میں ڈالی جائے، برے لوگوں کی نفرت اس کے دل میں ڈالی جائے، احکام الہی سے اسے واقف کیا جائے، اللہ کیا پسند کرتا ہے کیا ناپسند کرتا ہے یہ بتایا جائے، اچھوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، بروں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، یہ تمام تذکرے جو ماشاءاللہ علماء کرتے ہیں یہ آپ سماعت کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو جو آپ سنتے ہیں تو یہی چیز انسان کی اصلاح کا سبب بنتا ہے، یہی چیز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ایک روایت۔ اب چند نکات کی وقت کم ہے، سنیے کہ سب سے پہلی چیز عزاداری ہے کیا؟ کہتے ہیں یاد خدا اور رسول اور امام کا ذریعہ ہے۔ عزاداری کا پہلا کیا ہے؟ عزاداری کیا ہے؟ یاد خدا، رسول اور امام کا ذریعہ ہے۔ اس سے خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے، خدا پہچانا جاتا ہے، رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے، امام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز حمایت مظلوم ہے۔ عزاداری کیا ہے؟ مظلوم کی حمایت ہے نا۔ تیسری چیز عزاداری کیا ہے؟ نفرت الظالم، ظالم سے نفرت کا ذریعہ ہے۔ عزاداری ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کہ ہم ظالم سے نفرت کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں اگر آپ سن رہے ہیں تو دنیا میں ہر سالم عقل رکھنے والا ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جو شیاطین ہیں یا اولیاء شیاطین ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ظلم انسان سے کرا جائے، کیوں ظلم ہی وہ شے ہے کہ جو انسان کو خدا سے دور کرتی ہے۔ اب اس امر کو اگر انسان سمجھ رہا ہے تو آپ دیکھیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے نا، بھی احتجاج ہیں آپ کر رہے ہیں، پوری دنیا احتجاج کر رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ کربلا ختم ہو گئی، نہ تو کربلا ختم ہوئی نہ اثر کربلا ختم ہوا کہ حسین زندہ جاوید ہیں تو حسین کو ماننے والے بھی باقی ہیں۔ تو جہاں حسین کے ماننے والے باقی ہیں تو باطل کے پرستار بھی باقی ہیں، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو حسین کے ماننے والوں کو اپنا کام کرنا ہے۔ ابھی سعودی میں آپ نے دیکھا برابر خاتون امیر کے لیے کہ ان کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ کیوں؟ وہ اسی لیے تاکہ پیغام امام حسین انہیں پسند نہیں ہے، پیغام امام حسین انہیں پسند نہیں ہے۔ تو لازمی ہے کہ اب جہاں لوگ ایسے موجود ہوں گے جو پیغام امام حسین کو پسند نہ کرتے ہوں، وہ امام حسین کے دوستدار جو ہیں، ان کو چاہنے والے وہ ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ اب وہ پیغام پہنچائیں جو امام حسین کو پسند ہے۔ اب لازمی اس کے لیے قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے۔ کربلا ختم نہیں ہو گئی، میں نے عرض کیا تھا امام حسین نے حال من ناصرین ینصرنا کی صدا اس وقت دی تھی جب سب جا چکے تھے۔ اس کا مطلب حسین انہیں نہیں پکار رہے تھے کہ جو آلریڈی قربانی دے چکے ہیں، حسین انہیں پکار رہے تھے جب قربانی قیامت تک دیں گے، ان کے لیے وہ، اور یہ ہر دام درہم سخن قدم ہے، جو بھی آپ قربانی دیتے ہیں یہ امام حسین کی اس پکار پر ہی آپ لبیک کہتے ہیں۔ تو یہ امر ہے، تو یہ احتجاج ہے۔ کیا ہے؟ عزاداری کیا سکھاتی ہے ہمیں؟ کہ ہم مظلوم کی حمایت کریں جہاں کہیں مظلوم۔ ایون قرآن نے جو سنت چھوڑی ہے وہ کیا ہے کہ ایون جو مظلوم ہے اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہے تو بھی اس کی حمایت ضروری ہے۔ بأي ذنب قتلت، یہ جو پیغام قرآن ہے یہ کس کے لیے؟ وہ کافر بچیاں کہ جو زندہ درگور کر دی جاتی تھیں ان کی حمایت میں قرآن بولا ہے۔ تو قرآن تو کافر جو ہے وہ بچیوں کو درگور کرنے پر بول جائے اور مسلمان حسین کے پیاسوں کے اوپر بھی نہ بولے، تو اس کا مطلب کہ اس نے پیغام قرآن نہیں سنا ہے۔ تو یہ ذرا آج کیا ہے، کہیں اگر کوئی عزاداری پہ پابندی لگاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ کہ وہ حق کا گلا گھونٹ رہا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ مظلوم کی حمایت ہو، وہ نہیں چاہتا کہ ظالم پہچانا جائے۔ یہ سارا مسئلہ ہے۔ تو یہ بہت اہم پیغام ہے، اس کو آپ یاد رکھیے، اور یہی سب سے بڑا طریقہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ یہ شہادت طلبی یعنی اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا جذبہ عزاداری ہمیں عطا کرتی ہے۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی برابر الٹا دیا، اگر امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو قربانی کا اگر موقع آئے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا ہے، یہ پیغام ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ اہل بیت سے تمسک اور توسل کا ذریعہ ہے نا۔ اب یہ بڑی پیاری بات، میں اس میں بھی بولنے والا تھا، وقت نہیں شرح پہ کبھی، یہ بڑا عجیب مسئلہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ میں تو کل میں ہم بچوں کی بڑے میں گیا تو وہاں پہ ایک سچاہنان تھی، بولے میں ایک یہیں پہ امریکہ اٹلانٹا کا بتایا تھے، بولے ایک پاکستانی اسٹور پہ میں گیا، اسٹور ہے مطلب کنوینئنس اسٹور، مسلمان کا تھا، تو کوئی چیز لینے لگے تو کہ کیوں کر رہے ہو؟ بولے میری بیٹی کی سالگرہ ہے، برتھ ڈے، اس لیے خرید رہی ہوں یہ چیزیں۔ تو اس نے کہا یہ تو بدعت ہے، سالگرہ منانا
بدعت ہے. ہاں انہوں نے یہ کہا. تو میں جو اس وقت میرا مذاق سوچا, میں نے کہا صحیح بات ہے, بدعت اس لیے کہ سالگرہ وہ مناتا ہے جسے اپنی ڈیٹ آف برتھ اور ماں باپ کا پتہ ہو. ورنہ تو جب یہ پتہ ہی نہیں ہے بھیا. ہاں, اور دوسری چیز, آدمی اچھی جگہ پیدا ہوا, بدھ قدے میں پیدا ہونے والے کبھی سالگرہ نہیں مناتے. تو مسائل ہم کیا بتا سکتے جا سکتا ہے نا, یہ بڑے ٹیپیکل معاملے. وہ کہتے ہیں توسل حرام ہے, توسل حرام ہے. تو وہاں اساتذہ بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. بولے اب آپ اگر یہاں مجلس سنے پا رہے ہیں, یہاں پہ خطبہ سن رہے ہیں, بولے آپ ان صاحب جو آپ کو ہیں توسل حرام ہے, سو کہ آپ آئے کس سے؟ بولے اپنی کار سے آیا. بولے یہ کار ہی آپ کے لیے توسل ہے جس نے یہاں تک پہنچایا ہے, تو حرام ہے کل سے کار میں انہیں بیٹھنا. توسل کا مطلب ہے وسیلہ کہ جو آپ کو کسی کے قریب پہنچائے. گھر سے سینٹر تک قریب پہنچانے کے لیے کار استعمال کیا آپ نے, کیونکہ یہ وسیلہ تھا, یہ وسیلہ تھا. تو اگر یہ آپ بیمار ہو گئے, کا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا, حرام ہے. کیوں وسیلہ ہے, وہ بیماری سے صحت تک پہنچانے کا وسیلہ ہے نا. اور آپ کو عجیب چیز بتاؤں جائیں, یہ عجیب چیز ہے بھئی, عالم ہو رسول خدا تو بیمار نہیں ہوئے, تو ڈاکٹر پاس گئے نہیں, تو بڑا اور مسئلہ ہو جائے گا. پھر تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا بھائی. بدعتیں تو بڑی خطرناک معاملہ ہے. تو بہت سے کام ایسے ہیں جو رسول نے نہیں کی بھائی, ہے نا. اچھا جو کی وہ مسلمان ایسے بھی نہیں کر سکتے ہیں, وہ دوسرا پہلو ہے. تو یہ اس کا مطلب اب عزاداری ایک وسیلہ ہے اللہ کے تقرب. ہم نے کہا اب اسی کے اوپر اشکال کرتے ہیں, کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہتے ہیں اور سمجھنا کیا چاہتے ہیں. جب بھی آپ باطل کے خلاف آواز اٹھائیں گے, باطل ہمیشہ جو ہے وہ حق کو دبانے کی کوشش کرے گا, اور اس میں ایک منزل یہ بھی ہے. تو وہ اس کے بہت سے وسیلے پہ آپ نے جو گفتگو, تو یہ تو اہل بیت سے تمسک کا وسیلہ ہے, اور اہل بیت اللہ سے تمسک کا وسیلہ ہے. یہ ہے تاکہ ہم ان کے قریب آئیں. دوسرا کیا ہے, معرفت دین کا ذریعہ. عزاداری کیا ہے, معرفت دین ہے. اور سب سے آخری منزل, اس میں بہت سے نکات ہیں, آخری میں سب سے کہ عزاداری کیا ہے, روح اور نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو یہ عزاداری, میں نے آپ کے خدمت میں کیا یہ ڈیفینیشن عزاداری کے اوپر جو ہم نے عرض کیا کہ عزاداری ہمیں کیا دیتی ہے, تو وہ پہلو ہے کہ یہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے, یہ معرفت امام رسول اور خدا کا ذریعہ ہے, یہ ظالم سے نفرت اور مظلوم سے حمایت کا ذریعہ ہے, یہ شہادت طلبی قربانی کے جذبے کو جو ہے بروئے کار لاتی ہے, اس سے بڑھاتی ہے, یہ اہل بیت سے تمسک کا ذریعہ ہے اور توسل کا ذریعہ ہے. دوسری چیز یہ دین سے آشنائی کا ذریعہ ہے, یہ انسان کی روح اور نفس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو آپ بتائیے کہ اتنی اچھی چیز سے اگر کوئی روکے گا تو شیطان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اب آپ بتائیے کہ جہاں اہل بیت نے سالوں عزاداری کا حکم دیا ہو, منی میں, مدینہ میں, وہاں پر عزاداروں کو اگر پھانسی دی جائے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ وہ لوگ حسین سے آج بھی جو ہے وہ بروئے کار ہیں, ان سے آج بھی جو ہے وہ برسر پیکار ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پانوات جو آستہ پر پاک بن شفاء کامل عاجل عطا فرما, پانی جنات پریشان کو دور فرما دے, پانے توفیقات میں اضافہ فرما, پانے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ, پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائیں جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے, پانے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد و قبول فرما, پانے والے علماء اعلام کا سایہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ, پانے جہاں کہیں بھی علماء اعلام اس ذکر حسین ابن علی کے لیے سفر کر رہے ہیں, پہنچے انہیں خرافت سے اپنے مقصد تک پہنچا, پانے جو اس امر کو انجام دینے کے لیے کوشاں کی توفیقات میں اضافہ فرما, خصوصاً مولانا فضل کی توفیقات میں اضافہ فرما, پانے والے حاضر مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما, پانے والے پنج دن پاک کے صدقے میں نوشاد بن فضل بھائی, عبد بھائی, محمد بھائی, بانو بن بنت کریم بھائی, امتیاز بھائی, ابن ولی بھائی, غلام علی ابن کمال بھائی, رضا حسین ابن غلام علی, تسلیمہ بنت فدا حسین, معصومہ بنت فدا بھائی, الطاف ابن غلام علی, انیسہ بانو بنت غلام علی, انصار ابن غلام علی, عباس بھائی ابن احمد بھائی, حمیدہ بھائی ابن غلام علی, غلام رسول ابن فقیر محمد, محمد رضا ابن ناصر بھائی, اور پانے والے محمد زین ابن حسن بھائی, جمنات بن سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما, پانے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, نسم انشاءاللہ محمد کے چاہنے والے پڑھتے رہیں. ہمارے امام زمانہ
کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پردین اس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردین محشر نزدیک دل کے حل کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پردین ہمیں ذرا برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پردین وفا بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پردین جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا اور نبیوں کا طولانی سلسلہ بھیجا۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہادی المہدی المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ویشنماہم ویہلک اعداہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے۔ بار میں نے آپ خدمت میں عرض کیا کہ عزاداری امام حسین ایک بہترین عبادت ہے تقرب الہی کے لیے، اور لازمی جب انسان کسی عبادت کو اچھی طرح انجام دیتا ہے تو اس کی جزائیں ہیں، اسی جزا کو آپ خدمت میں بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ہے وہ روایت کیے جابر ابن عبداللہ انصاری سے، کہتے ہیں میرے والد امام محمد باقر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور انصار میں سے کوئی شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے امام محمد باقر سے کہا کہ مولا آپ کی جد ماجدہ فاطمہ زہرا کا رتبہ بہت بلند ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو آپ کو ایک ایسی حدیث بیان کیجئے کہ جس کو میں آپ کے شیعوں سے بیان کروں، آپ کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں، کہ جس کو سن کر شیعہ خوش ہو جائیں، جس کو سن کر شیعہ خوش ہو جائیں۔ تو امام محمد باقر نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس کا تعلق بھی عزاداری سے ہے، اسی لیے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ جب مجلس میں آتے ہیں تو فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، اور عظمت فاطمہ زہرا اگر آپ کے ذہن میں ہوگی تو یہ اپنے آپ ہی، تو میں اس کو آپ خدمت میں صرف اس کا مفہوم بیان کر دوں کیونکہ یہ مکمل بڑی روایت ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے، وقت کم ہے اس لیے۔ تو امام محمد باقر نے اس روایت کو بیان کیا، کہا دیکھو سنو کہ میرے پدر بزرگان نے میرے جد سے اور انہوں نے جناب رسول خدا سے روایت کی ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں تمام انبیاء اور مرسلین
کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، اور اس دن میرا ممبر جو ہے تمام انبیاء کے ممبروں سے بلند ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول خدا، کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں تمام مرسلین کے جو ممبر ہوں گے ان میں سب سے بلند ممبر میرا ہوگا، ہے نا۔ اب یہ اچھی بات ہے، دیکھیے روایت میں کئی سارے نقطے ہوتے ہیں، یہ اچھی چیز ہے کہ مسجد میں بھی ممبر ہے، غدیر میں بھی ممبر ہے، اور قیامت میں بھی ممبر ہے۔ اب جو ممبری ہوں گے اور ممبر کے پاس بیٹھنا چاہیں گے، جنہیں ممبر سے انسیت ہوگی، جو ممبر پہ بیٹھے ہوں کو پسند کرتے ہوں گے، ان کے لیے قیامت میں بھی آسانی ہے، ورنہ ایٹماسفیئر بدل جانا آدمی کو بے چین کر دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیے سکون کا سبب ہے ممبر۔ تو اس کا قیامت کے دن حشر میں تمام انبیاء مرسلین کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، اور اس دن میرا ممبر تمام انبیاء کے ممبروں سے بلند ہوگا، اور مجھے اللہ تعالیٰ حکم دے گا محمد اس پر جا کر خطبہ دو۔ پھر میں ممبر پہ جا کر ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دوں گا کہ انبیاء میں سے ایسا خطبہ کسی نے نہ سنا ہوگا۔ اور اس کے بعد اوصیاء کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، ان میں ایک ممبر میرے وسیع علی مرتضیٰ کا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو تمام اوصیاء کے ممبر سے بلند ہوگا۔ اس کے بعد میری اولاد جو انبیاء کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، اور ان میں سے 2 ممبر میرے باغ زندگی کے پھول امام حسن حسین کے لیے نصب ہوں گے، اور ان دونوں بحکم خدا ممبر پر جا کر ایسے خطبے دیں گے، ایسے فصیح و بلیغ خطبے اولاد انبیاء میں سے کسی نے نہ سنے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جبرائیل آواز دیں گے کہ کہاں ہے فاطمہ، کہاں ہے فاطمہ بنت محمد؟ تو کہا کہاں ہے ختیجہ بنت خلید، کہاں ہے مریم بنت عمران، کہاں ہے آسیہ بنت مزاحم، کہاں ہے ام کلثوم والدہ یحییٰ بن زکریا؟ یہ سب سامنے آئیں گی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اہل محشر کو خطاب کر کے پوچھے گا کہ اہل محشر بتاؤ آج کے دن بڑائی اور بزرگی کس کے لیے ہے؟ آج کے دن بڑائی اور بزرگی کس کے لیے ہے؟ تو حضرت محمد اور علی و فاطمہ حسن حسین عرض کریں گے کہ اللہ واحد قہار کے لیے ہے۔ کہیں گے پالنے والے ساری بزرگی ساری بڑائی تیرے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اہل محشر سنو، میں نے بزرگی محمد و علی و فاطمہ حسن کے لیے قرار دی ہے، میں نے یہ بزرگی جو ہے وہ محمد علی فاطمہ حسن حسین کے لیے قرار دی ہے، لہٰذا اہل محشر اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے سر کو جھکا لو تاکہ فاطمہ زہرا کی سواری جنت تک چلی جائے۔ کہتے ہیں اس اعلان کے بعد جبرائیل جنت سے ایک عظیم ناقہ لے کر آئیں گے کہ جس کی مہار جو ہے وہ 9 بنو موتیوں کی ہوگی، اور اس پر مرجان کی عماری رکھی ہوئی ہوگی، اور وہ لا کر فاطمہ زہرا کے سامنے کھڑا بٹھائے دیا جائے گا ناقہ، اور آپ اس پر سوار ہوں گی، اور جب وہ چلیں گی تو 1,00,000 فرشتے آپ کے داہنے و بائیں، 1,00,000 فرشتے آپ کے پیچھے، اور 1,00,000 فرشتے آپ کے اوپر پروں کا سایہ کیے ہوئے پرواز کر رہے ہوں گے۔ اس عظمت سے جناب فاطمہ زہرا کی سواری جائے گی دائم، اور اس کے بعد نگاہ قدرت کی طرف سے آواز آئے گی فاطمہ کیا؟ جب فاطمہ زہرا دروازے جنت پہ جائیں گی تو پھر اذن خدا ادھر ادھر دیکھیں گی، تو پروردگار سے آواز آئے گی کہ فاطمہ زہرا تم جنت میں داخل کیوں نہیں ہوتی؟ آپ جنت میں کیوں نہیں جاتی؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو شہزادی عرض کریں گی پروردگار میں چاہتی ہوں کہ یہ بھی دیکھ لوں کہ تیری نظر میں میری کتنی قدر و منزلت ہے۔ تو آواز آئے گی اے دختر حبیب کبریا، یہ دیکھنا ہے تو میدان حشر میں پلٹ آؤ، اور جس کے دل میں تمہاری اور تمہارے ذریت کی اس میں سے کسی کی محبت ہے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر جنت میں داخل کر دو۔ جس کسی کے دل میں تمہاری یا ذریت کی محبت ہے اسے جنت میں داخل کر دو۔ اس کے بعد امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، خدا کی قسم اس دن میری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا اپنے دوستوں کو میدان حشر میں چن چن کر یوں نکال لیں گی جیسے طائر بیکار دانوں میں سے اچھے دانوں کو نکال لیتا ہے۔ پھر یہ دوستداران فاطمہ زہرا آپ کی میت میں دروازے جنت تک پر آئیں گے، اور جب داخلے کا وقت ہوگا تو بمشیت الہی یہ بھی ادھر ادھر دیکھیں گے۔ اب فاطمہ زہرا کا مقام پتہ چل گیا۔ اب یہ چاہنے والے جن کو چن کر فاطمہ زہرا لے گئی ہیں یہ دروازے جنت پہ کھڑے ہو گئے ہیں، یہ نہیں جا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو مشیت الہی سے آواز آئے گی کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پالنے والے فاطمہ زہرا کا مرتبہ تو واضح ہو گیا، ہمارا مرتبہ کیا ہے یہ بھی تو بتا دے، یہ ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ تو پھر آواز مشیت آئے، آواز قدرت آئے گی کہ میرے دوستوں اب تم کیوں پلٹ کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ تو میں
میں نے تمہیں سبھی کو جو ہے حبیب کی دختر زہرا کی شفاعت کی بنا پر بخش دیا ہے اور تمہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ تو وہ لوگ عرض کریں گے پروردگار ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیری نظر میں ہماری قدر و منزلت کیا ہے اس سے لوگ واقف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اچھا تم بھی میدان حشر میں پلٹ جاؤ، دیکھ لو جس نے بھی دار دنیا میں فاطمہ زہرا کی خوشنودی کے لیے تمہیں دوست رکھا تھا اور فاطمہ زہرا کی محبت میں تمہیں کبھی کھانا کھلایا یا پانی پلایا یا لباس پہنایا یا تمہاری غیبت سے روکا، تو اس کا ہاتھ پکڑ کر تم بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہ شفاعت کس کو مل گئی فاطمہ زہرا کے بعد؟ دیکھیے مسلمان تو رسول کی شفاعت کے قائل نہیں ہیں، یہاں دختر رسول کی شفاعت ہے۔ دختر رسول کی شفاعت کے بعد منزل کیا ہے کہ محبان فاطمہ زہرا کی شفاعت ہے۔ محبان، اور کس بنا پر کہ اگر شفاعت کا کیا منزل ہے کہ تو ابن خلدون نے کتاب عالم میں لکھا ہے کہ امام حسن عسکری نے اپنے آباء طاہرین سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت میں یہ بھی ایک اور روایت ہے جس میں جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کے سلسلے میں ایک اور پیغام دیا ہے، لیکن میں کیونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے اس روایت کو کسی اور دن پڑھوں گا انشاءاللہ، صرف یہیں روک دیتا ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آپ جو ماہ محرم میں امام حسین کی عزاداری کے لیے خدمت کرتے ہیں، یہ خدمت کیا ہے؟ کھانا کھلاتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں یا کسی کی مدد کرتے ہیں، تو یہ چھوٹا کام نہیں ہے، یہ سند ہے محمد و آل محمد کی محبت کی۔ اس بنا پر فاطمہ زہرا ان خدمتکاروں کو چنیں گی، اور جب انہیں چنیں گی تو انہیں حق شفاعت دے دیں گی کہ ان سے محبت کرنے والوں کو بھی صلہ مل جائے۔ تو لازمی ہے کہ انسان جب ماہ محرم میں خدمت کر رہا ہے تو اس کی ساری منشا خوشنودی پروردگار، خوشنودی محمد و آل محمد ہو، تاکہ اس کا عمل قبول ہو جائے، وہ جنت میں اس شفاعت کا حقدار ہو سکے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، میں پریشان کو دور فرما دے، میں توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے ساتھ محفوظ رکھ، پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے، پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد و قبول فرما، پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم